پچھلی امتوں کے اندر ایک بادشاہ رہتا تھا جو کہ اپنے ملک کی اپنی سلطنت کی بہت زیادہ دیکھ بھال کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اپنی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، لوگوں کو دیکھ رہا تھا، ادھر کرسی لگے ہوئی ہے، ادھر وزراء کھڑے ہیں، ادھر سامنے لوگ کھڑے ہیں، لیکن وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کا دل سکون سے نہیں تھا، اس کو ان چیزوں کے کرتے ہوئے بھی ایک بے چینی سی رہتی تھی۔ وہ سمجھنے لگا کہ یہ مجھے بے چینی کیوں ہو رہی ہے، جو ہر انسان کو وقت رہتے سمجھنی چاہیے۔ اس انسان نے محسوس کیا کہ اصل میں مجھے اس بات کا خوف ہمیشہ لگا رہتا ہے کہ میں اس سلطنت کو بہت عنقریب چھوڑ دوں گا۔ یہ وزراء، یہ کرسی، یہ مال، یہ پیسہ، یہ نظام، یہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے اوجھل ہو جائے گا اور لوگ مجھ کو اٹھا کر کے ایک اندھیری قبر کے اندر پھینک آئیں گے۔ اس کے دماغ میں یہی باتیں چلنے لگی، وہ غور و فکر میں ڈوب گیا۔ وہ صبح، شام، رات، دن انہی طرح کی غور و فکر میں ڈوبتا رہتا، یہاں تک کہ اس کا دل حکومت سے بالکل جو تھا وہ اچاٹ ہو گیا۔ آخرکار ایک دن ایسا ہوا کہ پورا دن اس نے نظام دیکھا، اور جب رات ہوئی تو رات کو اس نے ایک پہر میں جب تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا تو اپنا بھیش بدلا، اپنا حلیہ بدلا، اور پھر اس کے بعد میں دربار سے نکل گیا۔ اور پھر نکل کر کے رات ہی رات میں اتنی تیزی کے ساتھ میں اس نے سفر کیا کہ اپنے ملک کی سرحد کو چھوڑ کر کے وہ دوسرے ملک مصر کی سرحد میں داخل ہو گیا، اور وہاں پر ایک سمندر کے کنارے جو تھا اس نے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا۔ کام اس کا یہ ہوتا تھا کہ وہ اینٹیں بنانا جانتا تھا، وہ وہاں پر اینٹیں بناتا تھا۔ جتنا مال، جتنا پیسہ وہ کماتا تھا ان اینٹوں کو بیچنے کے ذریعے سے، اس میں سے کچھ آدھا جو تھا وہ صدقہ کر دیتا تھا اور کچھ اپنے خرچے کے لیے بچاتا تھا، جس سے وہ اپنا کھانا پینا کرتا تھا اور خدا کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اور اب اس کا دل جو تھا وہ مطمئن تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اب میں اپنی آخرت کے لیے کچھ جٹا رہا ہوں، کم سے کم اس فیوچر کے لیے کچھ کر رہا ہوں جس کے بارے میں کچھ کرنا نہیں بلکہ کچھ سوچنا بھی ہے کہ نہیں، اس کے لیے بھی مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا۔ اس آخرت کے بارے میں سوچنے کے لیے بھی مجھے بھرپور ٹائم نہیں ملتا تھا۔ ہر وقت میرے اوپر اتنی ذمہ داریاں چڑھی رہتی تھیں، اور مجھے مال، پیسہ، دولت، ان چیزوں کی رنگینیوں نے اتنا زیادہ مگن کر دیا تھا کہ میں اس آخرت سے بالکل ہی اچاٹ ہو کر کے رہ گیا تھا۔ اس آخرت کے بارے میں سوچتا نہیں تھا۔ اس سمندر کے کنارے اس کا جیون جو تھا، اس کی زندگی یوں ہی چل رہی تھی کہ مصر کے بادشاہ کو بھی پتہ چل گیا کہ ہمارے ملک کے اندر ایک بندہ آیا ہے جو ساحل سمندر اب پڑاؤ ڈال کر کے اس طرح سے رہتا ہے۔ بادشاہ نے پیغام بھجوایا کہ اس کو میرے دربار میں حاضر کرو۔ لوگوں نے جا کر کے اس کو پیغام بتایا کہ بادشاہ کا بلاوا تیرے لیے ہے، اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے اپنا ایک خاص قاصد بھیج کر کے اس کو بلایا۔ اس نے کہہ دیا کہ بادشاہ کو مجھ سے کیا کام ہے اور مجھے بادشاہ سے کیا کام ہے، میں نہیں آؤں گا۔ یہ بات سن کر کے قاصد بھی واپس چلا گیا تو بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے خود اس کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی شخص نے بادشاہ کو دیکھا تو یہ ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ جیسے ہی وہ بھاگا ہے یہ بادشاہ، پورو بادشاہ، تو یہ جو ریسنٹ بادشاہ اس مصر کا تھا یہ بھی اس کے پیچھے بھاگا، اور اس نے کہا کہ نوجوان میں تجھ سے کچھ کہوں گا نہیں، تو میری بات سن لے، ڈر مت مجھ سے، بس میں تیرے بارے میں پتہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ تو کون ہے۔ بادشاہ جو تھا وہ پرانا بادشاہ، وہ ایک جگہ پہ چھپا ہوا تھا، اس کے سامنے آ گیا۔ وہ بھاگ رہا تھا نا ابھی پیچھے، اب وہ ادھر ادھر اوجھل ہو گیا تھا، لیکن اب وہ دوبارہ سے اس کے سامنے آیا، اور اس کے بعد میں اس نے پوچھا کہ تو کون ہے۔ اس نے اپنا سارا قصہ کہہ سنایا۔ اب وہ بندہ ایسا تھا جو بادشاہت کو لات مار کر کے آیا تھا، جو صدقہ کرتا تھا، جو خدا کی عبادت کرتا تھا، تو زبان کے اندر تو عمل تاثیر سے بنتی ہے۔ اب اس نے اپنی زبان سے اس طریقے سے اس کو سارا سینیریو سمجھایا، آخرت کی یاد دلائی، کہ وہ جو سامنے والا بادشاہ تھا وہ بھی بے چین ہو گیا، اور بے چین ہونے کے بعد میں اس نے کہا کہ میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں توبہ کر کر کے میں تیری طرح عمل کروں، اس بات کا میں زیادہ حقدار ہوں۔ اس کے بعد میں اس بادشاہ نے بھی سلطنت کو چھوڑ دیا اور پھر اس کے ساتھ میں عبادت میں لگ گیا۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ یہ دونوں دعا کرتے تھے اس بات کی کہ مولا کریم جب تو ہم کو موت دینے لگ جائے تو ساتھ میں موت دینا۔ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو ان قبروں کی نشانیاں بتائی تھیں، اگر میں مصر میں پہنچتا تو ساحل سمندر پر ان کی 2 قبروں کی تم کو نشاندہی کر دیتا کہ ان کی 2 قبریں یہ ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، حضرت عمر فاروق اعظم کا قول ہے، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے تم اپنا حساب خود کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی نے تتفکرون یتفکرون، بار بار یتذکرون،
یہ آیت قرآن مجید میں نازل فرما کر کے لوگوں کو دعوت دی ہے اس بات کی، غور و فکر نہیں کرتے ہو اس دنیا پر، نہیں کرتے ہو غور و فکر، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی تو کھیل کود کی طرح